یہ کہانی ہے ایک ایسے پاکستانی بزنس مین کی جو پیدا تو ایک بزنس فیملی میں ہوا تھا، لیکن اس نے خود کے دم پر ایک ایسا امپائر کھڑا کیا ہے جو آج سالوں سے مارکیٹ میں راج کرنے والے جائنٹس کو ٹف ٹائم دے رہا ہے۔ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ سکسیسفل بزنس کھڑا کرنے کے لیے جسٹ کیپٹل یا فیملی بزنس ہی ہونا لازمی نہیں ہے۔ اگر آپ کے اندر ول پاور سٹرونگ ہے اور اگر آپ سچ میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو صاف نیت سے محنت کرتے رہیں، سکسیس انشاءاللہ آپ کو خود ہی مل جائے گی۔ یہ کہانی ہے ایسے ہی ایک پاکستانی بزنس مین ذوالفقار احمد پراچا اور کولا نیکسٹ کے فاؤنڈر اور چیئرمین کی۔ یہ سال تھا 1983۔ کراچی میں پراچا ٹیکسٹائل کے اونر کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام وہ ذوالفقار احمد رکھتے ہیں۔ ذوالفقار شروع سے ہی ایک الگ طبیعت کا بچہ تھا جو نہ تو زیادہ بچوں کے ساتھ دوستی کرتا تھا، نہ ہی وہ سٹڈیز میں اتنا اچھا تھا۔ وہ ہر وقت اپنی والدہ سے پوچھتا رہتا تھا کہ وہ کیسے بڑا آدمی بنے گا، اور وہ مختلف چیزوں کے بارے میں اپنی والدہ سے پوچھتا رہتا تھا کہ کیا وہ ان بڑی بڑی چیزوں کو خرید سکتا ہے۔ تو ان کی والدہ انہیں ہمیشہ یہی سکھاتی تھی کہ اگر آپ محنت کرو تو کچھ بھی حاصل کر سکتے ہو۔ لیکن ذوالفقار کا شوق پڑھائی اور بزنس سے زیادہ ایک اور چیز میں تھا، اور وہ تھا سپورٹس۔ ان کی پہلی پریفرنس میڈلز جیتنا ہوتی تھی جو وہ حاصل بھی کر لیتے تھے۔ ان شارٹ ذوالفقار کی زندگی اس وقت دو ڈائریکشنز میں چل رہی تھی، ایک سپورٹس اور دوسرا بزنس۔ لیکن ذوالفقار کی زندگی کو ڈائریکشن ان کے والد کی سختی نے جلد ہی دے دی تھی۔ ذوالفقار کے والد خود بھی ایک انڈسٹریلسٹ تھے اور وہ ذوالفقار کو بھی اسی طرف ہی لانا چاہتے تھے، اس لیے انہیں اس وقت کے سب سے اچھے کالج DHA کالج کراچی سے ایجوکیشن کمپلیٹ کروائی، اور بعد میں ذوالفقار نے اقرا یونیورسٹی سے ڈگری بھی کمپلیٹ کر لی۔ اب ذوالفقار کی پریکٹیکل لائف کا آغاز ہونے والا تھا۔ وہ جتنے سوال اپنی والدہ سے پوچھتا تھا، اب ان کے جواب حاصل کرنے کا وقت تھا۔ یہ سال تھا 2001۔ ذوالفقار کے والد انہیں ان کی فیملی کے ٹیکسٹائل کا بزنس جوائن کروا دیتے ہیں، لیکن ذوالفقار جسٹ یہاں نہیں رکنے والا تھا۔ ان کا خواب تھا کہ وہ انٹرنیشنل پلیئرز کی مونوپلی کو ختم کریں گے۔ وہ سب سے پہلے کوکنگ آئل اور گھی پر کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں، اور ایک لمبی چوڑی ریسرچ کر کے پاکستانی را مٹیریل سے ہی گھی اور آئل بنانا سٹارٹ کرتے ہیں، اور کراچی میں ہی اس کا پلانٹ میزان گھی کے نام سے سٹارٹ کرتے ہیں، جو کہ کوالٹی میں بھی بہت بہتر تھا اور وہ تھا بھی پاکستانی، تو لوگ اسے کافی پسند بھی کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کی سیلز کافی ہو جاتی ہیں۔ اب ذوالفقار کو اپنی پہلی کامیابی مل چکی تھی۔ ان کا گھی کا بزنس اب کافی اچھا پرفارم کر رہا تھا، لیکن وہ چاہتے تھے کہ پاکستانی ڈومیسٹک پروڈکٹس کو یوز کریں۔ لیکن پرابلم یہی تھی کہ اس وقت نہ تو ڈومیسٹک پروڈکٹس کی کوالٹی اتنی اچھی تھی اور نہ ٹیسٹ انٹرنیشنل پروڈکٹس کے مطابق تھا۔ لہٰذا ذوالفقار نے بیوریج انڈسٹری کے مارکیٹ پوٹینشل اور میکنگ پر ریسرچ کرنا سٹارٹ کیا، اور تقریباً 1.5 سال کی ریسرچ کے بعد 2014 میں انہوں نے اپنا بزنس ٹی اینڈ بیوریجز کو انٹروڈیوس کیا، جس میں ٹی کو میزان ٹی اور بیوریجز کو کولا نیکسٹ کے نام سے انٹروڈیوس کیا۔ لیکن ابھی نیو وینچر سٹارٹ ہی ہوا تھا کہ پاکستان کی اکانومی انسٹیبل ہو جاتی ہے اور انفلیشن اپنے پیک پر پہنچ جاتی ہے۔ گیس اور الیکٹریسٹی کی لمبی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ان کے پلانٹس کی پروڈکشن بہت کم ہو جاتی ہے، لیکن آخر انہوں نے مجبور ہو کر بڑے الیکٹریسٹی جنریٹرز کو انسٹال کیا جو کہ بہت کاسٹلی تھے۔ ان کی انویسٹمنٹ کا ایک بڑا حصہ اسی میں چلا گیا تھا۔ کئی ایکسپرٹس نے بھی انہیں مشورہ دیا کہ یہ لاس میکنگ وینچر بن جائے گا، اسے سیل کر دیں یا اتنی بڑی انویسٹمنٹس نہ کریں، لیکن ذوالفقار کو خود پہ بھروسہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ پاکستان کی مارکیٹ میں پوٹینشل تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ چیلنجز بھی ہیں۔ اب انہوں نے سافٹ ڈرنک کی مارکیٹ میں انٹری تو کر لی تھی، لیکن سروائیو کرنے کے لیے جو چیلنجز آ رہے تھے انہیں بھی اوور کم کرنا تھا۔ ان سب چیلنجز کے باوجود انہوں نے یہ 2016 میں اپنی پہلی سافٹ ڈرنک کولا نیکسٹ کا ٹیسٹ لانچ کیا۔ سٹارٹنگ میں کسٹمرز کا رسپانس چیک کرنے کے لیے انہوں نے تھوڑی کوانٹیٹیز میں پروڈکشن کی اور ہول سیلرز اور ریٹیلرز کو سپلائی کیا، لیکن ریٹیلرز نے ان کو اپنی شاپس پر ڈسپلے تو کیا، بٹ کسٹمرز کا اتنا اچھا رسپانس نہیں آ رہا۔ کی وجہ یہ تھی کہ انہی دنوں میں کچھ لو کوالٹی پروڈکٹس بھی مارکیٹ میں آ چکی تھی، لیکن ان کا ٹیسٹ اور کوالٹی بہت ہی خراب ہوتا تھا، اور کسٹمرز نے کولا نیکسٹ کو بھی انہی میں سے ایک سمجھا اور انیشیلی تو اسے ریجیکٹ ہی کر دیا۔ لیکن ذوالفقار اس چیز کو بھی جلد ہی سمجھ جاتے اور اپنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ پر فوکس کرتے ہیں، کیونکہ اگر سب سے الگ نظر آنا ہے تو الگ ہو کر ہی سوچنا پڑے گا۔ لہٰذا اب وہ پبلک فگرز اور ماڈل سے ٹی وی پر ایڈز کرواتے ہیں
थ्रू आउट कंट्री अपनी कैंपेन स्टार्ट करते हैं, इस चीज का असर आहिस्ता आहिस्ता उन्हें नजर भी आना शुरू हो जाता है। इतनी मेहनत और इन्वेस्टमेंट से कुछ ही टाइम में सेल्स काफी बढ़ जाती हैं। इसके साथ साथ वो अपने न्यू फ्लेवर्स को भी ऐड करते हैं, जैसे फिज अप, रेंगो, डियर नेक्स्ट और स्टॉर्म वगैरह को भी इंक्लूड किया गया। लेकिन 2019-20 का कोविड और इकोनॉमिक रिसेशन उन्हें फिर स्टॉप कर देता है। सेल्स अब फिर गिरने लग गई थी। अब पाकिस्तान में इकोनॉमिक रिसेशन दोबारा से शुरू हो चुका था, जिसकी वजह से कस्टमर्स की बाइंग पावर भी बहुत कम हो चुकी थी। इसको देखते हुए जुल्फकार ने अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को 20 रुपए तक कर दिया, जिसका इफेक्ट उन्हें बहुत अच्छा नजर भी आया। अब आती है वो चीज जो कोला नेक्स्ट की सक्सेस की असल वजह बनी। हुआ कुछ यूं कि कुछ साल बाद इसराइली प्रोडक्ट्स के बाइकआउट की वजह से कोला नेक्स्ट की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, जो कुछ ही टाइम में उनका रेवेन्यू $1 मिलियन तक पहुंचा देती है, जिसके साथ आज कोला नेक्स्ट बड़े बड़े जायंट्स की मोनोपोली को तोड़ चुका है और पाकिस्तान का अपना और नंबर 1 ब्रांड बन चुका है। इसके साथ जुल्फकार अहमद को वो ख्वाब जो उन्होंने बचपन में देखे थे, उनकी ताबीर भी मिल जाती है, जो कि उन्होंने अपनी मेहनत और स्ट्रगल से हासिल की है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में मुझे बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।